ایک بار پھر آپ کو فور یو ٹی وی پہ خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور سبت کو پاک ماننے کی جو وجوہات ہم سیکھ رہے ہیں ان سے برکت پا رہے ہیں۔ تو آئیں آج ہم سبت کو پاک ماننے کی 19ویں وجہ کو سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں گرو اپ ہوئے ہیں وہاں پہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی اور ہمارے دلوں میں اپنے بزرگوں کے لیے بہت سی عزت اور احترام ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں بزرگ پایا جاتا ہے وہ گھر بہت بابرکت ہوتے ہیں، اور بے شک میں اس چیز سے ایگری بھی کرتی ہوں۔ اور اگر ہمارے گھروں میں کوئی بزرگ فرد ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی لائف کی سٹوریز کو اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر وہ مسیح میں سو گئے ہیں تو شاید ہمیں وہ نصیحتیں یاد ہیں جو وہ اپنے آخری وقت میں ہم سے کہہ کر گئے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح ہمارے دلوں میں بائبل مقدس کے نبیاء اکرام کے لیے بھی بہت عزت اور احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ خدا کے روح القدس سے بھرے ہوئے تھے اور خدا کے روح القدس کی ہدایت کے موافق انہوں نے بہت ساری حکمت کی باتیں ہمارے لیے لکھی ہیں، اور وہ نصیحتیں جو انہوں نے ہمارے لیے لکھ چھوڑی ہیں ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو 19ویں وجہ یہ ہے کہ ایک مسیحی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جو نصیحتیں نبی اکرام نے کلام مقدس میں لکھی ہیں ہم ان کی پیروی کریں۔ آئیں آج ہم خدا کے کلام مقدس سے مختلف آیات سے یہ جانتے ہیں آدم سے لے کے مکاشفہ تک کیسے خدا کے لوگوں نے خداوند کے حکموں کو پاک مانا۔ اب جانتے ہیں کہ خداوند نے 7ویں دن آرام کیا اور اس کو برکت دی اور اس کو مقدس ٹھہرایا، اور خدا نے آدم اور حوا کو سبت کے بارے میں ضرور بتایا تھا اور خدا ان کے ساتھ وقت بھی اسپینڈ کرتا تھا، اور آدم اور حوا نے خدا کے دن کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی آگاہی دی تھی اور وہ بھی خدا کی تعظیم کرتے تھے اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو 10 حکم کو سینا پر خداوند نے موسیٰ کو دیے ان کا پہلے وجود نہیں پایا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آئے ہم بائبل سے وضاحت کرتے ہیں۔ تو پیدائش کے 26ویں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا۔ ابراہیم جو موسیٰ سے بھی پیشتر تھے انہوں نے خدا کے حکموں پر عمل کیا۔ پھر خروج کی کتاب جو موسیٰ کی معرفت لکھی گئی اس میں بھی یوں درج ہے کہ تو یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا۔ نہمیہ نبی کی معرفت نہمیہ کے پہلے باب اور اس کی 9ویں آیت یوں کہتی ہے کہ میرے حکموں کو مانو۔ ایوب کی کتاب میں یوں لکھا ہے کہ شریعت کو اس کی زبانی قبول کر۔ داؤد نبی اپنے زبوروں میں یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری شریعت پر چلوں گا۔ سلیمان امثال کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تعلیم پر عمل کرنے والا دانا بیٹا ہے۔ عیسائیاہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ انسان جو سبت کو پاک مانتا ہے۔ تو اگر آپ مبارک بننا چاہتے ہیں تو سبت کو پاک مانیے۔ خدا حزقیل کی کتاب میں یوں فرماتا ہے میری شریعت اور میرے آئین پر عمل کریں گے اور میرے سبتوں کو مقدس جانیں گے۔ دانییل کی کتاب میں یوں درج ہے خدا تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد اور رحم کو قائم رکھتا ہے۔ اور صرف پرانا عہد نامہ نہیں بلکہ نیا عہد نامہ بھی متی کے انجیل میں ہمیں یہ بلاہٹ دیتے ہیں کہ تو حکموں پر عمل کر۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح اپنے ان لوگوں کے لیے جو حکموں پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے یوں فرماتا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ خداوند ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ خداوند اپنا آپ ان پر ظاہر کرتا ہے۔ پولس رسول یوں فرماتے ہیں کہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ اور یعقوب کے 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں ہمیں یہ ایک اویئرنیس ملتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں بہت دھیان سے خداوند کے صرف ایک حکم پہ نہیں، 2 حکم پہ نہیں بلکہ سب حکموں پر عمل کرنا ہے۔ اور مکاشفہ میں مسیح کلیسیا کے بارے میں جو میں اور آپ ہیں
ہماری بابت یوں لکھا ہے کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آدم کے وقت سے لے کر اور مکاشوہ تک کیسے خدا کے لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں، کیسے وہ خدا کے حکموں کو مانتے رہے اور مانتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، خدا نے کبھی بھی اپنے قوانین کو جو اس کے 10 حکم ہیں ان کو کبھی رد نہیں کیا یا انہیں کبھی موقوف نہیں کیا۔ وہ ازل سے تھے اور ابد تک قائم رہیں گے۔ اور بہت ہی دلچسپ بات کہ یہاں تک جو خدا کے فرشتے ہیں وہ بھی خدا کے حکموں کے تابع ہیں۔ اور فرشتوں کی بابت یوں لکھا ہے کہ وہ اس کے کلام کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی بابت یوں لکھا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ اور یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب اور 15ویں آیت میں یسوع مسیح نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ تو میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اگر آدم سے لے کے مکاشوہ تک تمام نبی اکرام نے اور خدا کے لوگوں نے خدا کے حکموں پر عمل کیا، یہاں تک کہ یسوع نے اور اس کے فرشتوں نے بھی اس کے حکموں پر عمل کیا، تو آپ پہ اور میرے پہ یہ فرض ہے کہ ہم بھی خدا کے حکموں کی فرما برداری کریں۔ میں آپ سے اس آخری آیت کو بیان کر کے اجازت چاہوں گی، تو سنیے۔ کلام مقدس یوں فرماتا ہے، اب سب کچھ سنایا گیا۔ حاصل کلام یہی ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا سے ڈرتے رہیے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے رہیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ ہمیشہ خداوند کی فرما برداری میں بڑھتے رہیں۔ اور A4U TV کی طرف سے، جس کا مطلب ہے اگاپے لو فار یو، خداوند کی محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔